اور پھر بھی آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، آپ کے قرضوں کا بوجھ، تو پھر میں ذمہ دار ہوں اس کا، پھر بے شک آپ آ کر مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں، جو بھی سزا۔ تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ، اللہ کی قسم اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کے فائدے ایسے دیکھیں گے، ایسے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں ایسی خوشیاں نہیں۔ اگر آپ کے رزق کی تنگی دور نہ ہوئی، اگر آپ کو مال و دولت کے خزانے نہ ملے، اگر آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو بے شک میں ذمہ دار ہوں۔ پھر اس کے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو زندگی بھر کسی مشکل کے لیے دوسرے وظیفے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جو پریشانی ہے وہ مالی پریشانی ہے۔ ہر طرف لوگ مال سے پریشان ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچوں کے اسکول مدرسوں کے فیس پورے نہیں ہو رہے۔ مدرسے تو خیر آپ ترجیح کم دیتے ہیں، اسکولوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کچھ بچوں کو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی داخل کرائیں، ان پر علوم حاصل کریں، حفظ کریں، آخرت کے لیے بھی کچھ کمائیں۔ تو خیر اسکول کی تعلیم بھی ناجائز نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اسکول کی تعلیم ناجائز ہے، لیکن صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہ پڑیں، آخرت کے لیے بھی کچھ کمائیں۔ تو اسکولوں مدارس کے فیس پورے نہیں ہو رہے، گھر میں گھی چینی کا خرچہ، آٹے کا خرچہ الگ، اور بجلی کے بل تو طوفان کی طرح آ رہے ہیں، سیلابوں کی طرح آ رہے ہیں، بجلی روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گیس کے بل آ رہے ہیں، تو بہت سے اخراجات، لیکن آمدن کم، اور آمدن زیادہ بھی ہوگا تو خرچے پورے نہیں ہو رہے، جتنا آمدن زیادہ اتنے خرچے زیادہ۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں آج آپ کو، کہ آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت سے لوگ قرض سے پریشان ہیں، مجھ پر بھائی لاکھوں قرض ہے، کروڑوں قرض ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج میں ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس وظیفے نے آپ کا مسئلہ حل نہ کیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، یعنی اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں، اس وظیفے کو فالو کریں صحیح طریقے سے، شرائط کے ساتھ، اور پھر بھی آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، آپ کے قرضوں کا بوجھ، آپ کے اخراجات، آپ کے سارے مسائل، مالی پریشانیاں ختم نہ ہوئی، تو پھر میں ذمہ دار ہوں اس کا، پھر بے شک آپ آ کر مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں، جو بھی سزا آپ چاہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ، اللہ کی قسم اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کے فائدے ایسے دیکھیں گے، ایسے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں ایسی خوشیاں نہیں دیکھی ہوں گی جو ان وظائف سے دیکھیں گے، اس کی برکت سے دیکھیں گے۔ تو بھائی اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بہت سے لوگ بار بار میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی میرے وظائف کی اجازت عام ہے، بس صرف 2 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز پہلی شرط۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب، یعنی حلال رزق کی طلب کرو گے اور حرام سے بچ کر رہو گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ ان 2 شرائط کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں وظیفے کو، آپ کو انشاءاللہ اتنا مال ملے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے
کہ انشاءاللہ العزیز آپ پر خوشی آئے گی، آپ کو انشاءاللہ اپنی گاڑی ملے گی، آپ کو انشاءاللہ العزیز گھر میں سارے اخراجات انشاءاللہ پورے ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے اولاد میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں رونقیں آئیں گی، تو ضرور مجھے تو دعائیں میں یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو آپ ایسا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایسے 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے ان پر عمل کیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، چاہے مالی ہوں جانی، وہ ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ ہم ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم پر مشکلات، یہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، مشکلات آتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو رزق پہنچ جاتا ہے لیکن وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ رزق اس سے واپس چلی جاتی ہے، او کما قال۔ تو رزق کے معاملے میں بہت تنگی ہوتی ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو آپ کے اوپر حقوق العباد ہوں اس کی بھی تلافی شروع کریں۔ اور اگر حقوق اللہ ہوں، جیسے نماز آپ نے بہت سے قضا کی ہوئی ہیں، تو تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، ایک ایک نماز شروع بھی کریں، جب بھی موقع ملے قضا نمازیں شروع کریں انشاءاللہ۔ روزے آپ پر رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کی تلافی کریں، یعنی وہ روزے رکھ لیں۔ جس طرح اور بھی ایسے کوئی آپ نے قسم کا یہ ہے کفارہ رہتا ہے، تو جو بھی حقوق اللہ، حقوق العباد آپ پر رہتے ہوں، اس کا پکا ارادہ کر لیں کہ ابھی سے کہ انشاءاللہ العزیز ان کو ادا کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور پھر معمول رکھیں کہ صبح و شام استغفار کریں 100 مرتبہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ مختصر سا درود وصلی اللہ علی النبی الامی، کم از کم 100 بار صبح، 100 بار شام، یا اگر روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، چھوٹا سا مختصر وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اب دوسری بات، ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، اور اس کے ساتھ اللہ الصمد 101 بار، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 بار۔ اور تیسری بات کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھنا ہے روزانہ، اول و آخر 7 بار درود شریف، اور درمیان میں 129 بار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ جو ان باتوں پر عمل شروع کریں آج سے، اگر آپ کی زندگی میں انقلاب برپا نہ ہوا، اگر آپ کے رزق کی تنگی دور نہ ہوئی، اگر آپ کو مال و دولت کے خزانے نہ ملے، اگر آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو بے شک میں ذمہ دار ہوں، آ کر مجھ سے پوچھ لیں کہ بھئی کیوں اس نے اثر نہیں کیا، لیکن شرائط پر عمل کر کے، شرائط پر عمل کریں گے، سب وظائف کا تلفظ ٹھیک کریں، ایمان اور یقین شرط ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھیں، اگر اس وظیفے نے اثر نہ کیا،
آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی تو آپ مجھ کو سزا دیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو بھائی آج سے شروع کریں، لیکن تلفظ ٹھیک کریں، ایمان اور یقین کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی شرط اور رزق حلال کی طلب۔ جب آپ ان شرائط پر عمل کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر پورا اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ میری دعا قبول کرے گا، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے جو گمان ہوگا مجھ پر، اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی ایک بندے کا یقین یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں یہ قبول ہوگا، اللہ میرا بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ کس طرح میری دعا کو رد فرمائے گا۔ اللہ پر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ اسی یقین کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پر شک کر رہا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا، میں نے تو بہت وظائف، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ کام کرے یا نہ کرے دیکھتے ہیں، تو ان کا اللہ پر اس کا شک ہے، اس کا ظن کے مطابق، اسی شک کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں اور ان کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، رد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان اور یقین کی اصلاح فرمائے۔ تو ایمان و یقین کے ساتھ اب میرے تمام شرائط پر عمل کر کے، تلفظ ٹھیک کر کے وظائف کا، اب ان اعطیناک الکوثر کا تلفظ نہیں آتا، وہ کیا اثر کرے گا؟ لیلاف قریش کا تلفظ ٹھیک نہیں، کیا اثر کرے گا؟ استغفار صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے، کیا اثر کرے گا؟ تو شرائط پر عمل کر کے کریں وظیفے کو، اور پھر اس کے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو زندگی بھر کسی مشکل کے لیے دوسرے وظیفے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد